میں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سندس فاؤنڈیشن کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر عدنان گیلانی نے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ نام سے سامنے آ رہا ہے کہ جین ایڈیٹنگ تھیراپی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقہ علاج سے جو تھیلیسیمیا مائنر یا تھیلیسیمیا میجر کے مریض ہیں، یا جس طرح کی بیٹا تھی یہ بچی عائزہ، تو اس کا علاج مستقبل میں ممکن ہو سکے گا؟ ٹیکنالوجی میں کس لیول پر ہے یہ علاج؟ جی بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے کہ جین کو ایڈٹ کر کے کریکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے جو ڈیفیکٹڈ جین ہے اس کی ریپلیسمنٹ یا اس کو ٹھیک کرنے سے جو تھیلیسیمیا کے مریض یا تھیلیسیمیا میجر جس طرح آپ نے ذکر کیا، اس طرح کے پیشنٹس جو ہے وہ ان کو درست علاج کے ذریعے ہم لوگ ٹرانسمیشن سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر عدنان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ طریقہ علاج چین میں اپنایا گیا ہے، یہ پاکستان میں متعارف کیوں نہیں کرایا گیا اب تک؟ یہاں رائج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میڈیکل کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں، لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں، وہ ہمارے ملک میں لانے کے لیے آپ کو پتہ بہت سارے وسائل درکار ہیں، اور یہ جو جین تھراپی ہے یہ بکس کے اندر بہت سارے کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ ڈیفیکٹڈ جین کو ریپلیس کر کے ہم لوگ اس تھراپی کے ذریعے پیشنٹس کو جو ہے وہ نارمل لائف کی طرف لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اوبیسلی اس کے لیے وسائل درکار ہیں، بہت ساری ٹریننگ ریکوائرڈ ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے پہلے یہ ہائپوتھیسس ہوتی ہے، اس کے بعد ایک پراپر لیب بنتی ہے جس کے اندر یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو اس پہ اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تھیوریٹیکلی تو ہمیں اس ٹیکنالوجی کے بارے میں معلوم ہے، لیکن اس کے بعد ایک لیب بننا، اس میں تجربے ہونا، سب سے پہلے یقیناً کسی انسان پر تجربہ کرنے سے پہلے اس کو ہم نے پرفیکشن اس پر حاصل کرنی ہوتی ہے، اور اس کو بار بار مسلسل ٹرائی کرنا ہوتا ہے۔ ٹرائل اینڈ ایرر پروسیس کے بعد ہم اس میں کامیاب نتیجہ اور حل نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ پروسیس ابھی باقی ہے، بہت مشکل پروسیس ہے یہ، کیا ہوتا ہے اس میں؟ جی، مشکل پروسیس تو نہیں کہہ سکتے۔ الحمدللہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹیکنیکس یا جو بھی ورلڈ کے اندر ہو رہا ہے، اور ہمارے میڈیکل ایکسپرٹس باہر جا کے وہ سیکھ کر آتے ہیں اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ بھی کر پاتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اگر پراپر سپورٹ ملے اور اس کے اوپر کام کرو، تو بہت سارے لوگ آلریڈی تیار ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں متعارف کروائیں۔ اچھا، جین ایڈیٹنگ جب ہم بات کرتے ہیں تو کتنا مؤثر طریقہ علاج ہے؟ کیا اس میں کوئی نقصانات بھی ہیں، سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں؟ یہ بتائیے گا۔ نہیں، دیکھیں، جین ایڈیٹنگ تو آپ بیسیکلی تو آپ اگر جینیٹکس کو دیکھیں، یہ والی ایسی ڈیزیز جو موروثی طور پہ یعنی کہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، بچوں میں آتی ہیں، پیدائش سے ان کے اندر چلی جاتی ہیں، ان کا اگر آپ ڈیفیکٹڈ جین کو ریپلیس یا ریپیئر کر دیتے ہیں تو آپ نے تو بیسیکلی روٹ کاز کو ہی ٹھیک کر دیا، اور اگر آپ اس کو روٹ کاز کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سامنے آتے ہیں، تو اس میں بیسیکلی تو آپ نے پیشنٹ کی پرابلم کو سالو کر دیا اس کی روٹ سے جا کے، تو پھر اس میں سائیڈ ایفیکٹس ہونے کے چانسز نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ باڈی اس کو کس طرح سے اڈاپٹ کرتی ہے، اس کو ہماری ٹرم میں ریلیپس کہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ اس کو یہ پرابلم تو نہیں ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ آخری سوال ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر تھیلیسیمیا کی، تو کزن میرجز اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جین کے تھرو ٹرانسفر ہونے والی بیماری ہیں، جس میں سب سے کامن ڈائبٹیز ہے یا بریسٹ کینسر بھی دکھاتی ہے اثرات جین میں ہونے کے تھرو، تو کیا یہ بھی ایڈیٹنگ کے تھرو اس کا بھی علاج کیا جا سکے گا؟ دیکھیں، ہر جین کا پرٹیکولر ماڈل نیم ہوتا ہے، جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں بھی بتایا، تو ڈیفینیٹلی جہاں پر اس طرح کی ڈیڈلی ڈیزیزز کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ باقی بھی تمام ایسے معاملات جو جینیٹک طور پہ آگے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی تھراپی کے تھرو ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عدنان گیلانی، میڈیکل ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن، ہمیں اس قیمتی طریقہ علاج کے متعلق آگہی فراہم کر رہے تھے۔